السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ پھر سے دیر کے لیے سوری، طبیعت ٹھیک نہیں، گلا خراب تھا۔ تو کہانی آپ کو امید ہے کہ یاد ہوگی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ عائشہ کی شادی فیروز سے ہو جاتی ہے اور فیروز اس کو کافی عزت اور پیار دیتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اپنے گھر میں۔ پھر جب وہ کوئی 8 ماہ کی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی ماں جو ہے نا اس کو لینے کے لیے آتی ہے کہ گھر میں گاؤں میں چھلا کروایا جائے، لیکن جو فیروز ہوتا ہے اس کا شوہر، وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، میں اس کو شہر میں ہی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، وہ جانے نہیں دیتا۔ اس کی ماں ناراض ہو جاتی ہے کہ ہم نے بیٹی بھی آئی ہے، اس کا یہ تو نہیں نا کہ نہیں جا سکتی ساتھ۔ تو کہتا ہے چچی آپ ناراض نہ ہو، میں ان کو خود چھوڑ آؤں گا، اس کو آپ چھلے اپنے پاس رکھوا لینا، لیکن میں ڈیلیوری یہیں کروانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اس کے نام ماں باپ دونوں ہی آئے ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو کہتے چلے آپ کو گاؤں چھوڑاؤں۔ تو عائشہ کہتی میں بھی چلوں گی ساتھ میں اسٹیشن تک چھوڑنے۔ اب عائشہ، اس کی ماں، اس کا شوہر اور اس کا باپ جو ہے نا گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو گاڑی میں یہ پھر وہی اس کی ماں کہتی ہے یہ غلط کیا ہے، ویسے میں بیٹی کو لینے آئی تھی، اب خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ تو وہ اپنی ماں کو سمجھائی رہی ہوتی ہے، تو ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کا آخری اس کو یاد ہوتا ہے کہ فیروز کو اس نے اپنا پوچھتے ہوئے دیکھا تھا کہ تم ٹھیک ہو، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں یاد۔ اب عائشہ کو ہوش آتا ہے ہاسپٹل میں 3 سے 4 دن بعد۔ جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے، ہوش میں آ کے دیکھتی ہے، پہلے تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کہ میں تو ماں بننے والی تھی، تو میرا بچہ، کیا میری بچے کی ڈیلیوری ہو گئی؟ اس کے پاس اس کا بھائی آتا ہے، بس اس کا بھائی کہتا ہے شکر ہے میری بہن کو ہوش آ گیا 3 دن بعد۔ ٹھیک ہے بھائی، میں 3 دن سے بے ہوش تھی، میرا بچہ کا؟ ہاں، کہتا تمہارا بچہ ٹھیک ہے، او پی ڈی میں ہے، قبل از وقت پیدا ہوا ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ پھر بھی وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی فیروز، وہ اپنے شوہر کا پوچھتی وہ کیسے ہیں اور اماں ابا کیسے ہیں؟ کہتے وہ سب ٹھیک ہے، وہ گاؤں چلے گئے ہیں۔ فیروز کو تھوڑی سی چوٹیں آئی ہیں، تو وہ فیروز جو ہے نا وہاں پہ اسی ہاسپٹل میں ہے، لیکن دوسری وارڈ میں ذرا ایمرجنسی میں ہے، تو تم اس کے پاس نہیں جا سکتی، تم ریسٹ کرو۔ اس کو بچہ لا کے دے دیتے ہیں، وہ بچے کے ساتھ لگ جاتی ہے اور کہتی میں فیروز سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہتا ابھی کچھ دن تک وہ خود بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی، تو گھر چلے جائیں گے۔ اب کوئی 7-8 دن یہ ہاسپٹل میں رہتی ہے، روز پوچھتی ہے اماں ابا کوئی بھی نہیں مجھے دیکھنے آ رہا، آپ اکیلے ہی ادھر ہیں؟ یا اس کا پھر اس کی بھابھی کا ایک بھائی ہوتا ہے، وہ بھی آ جا کے اس کو پوچھتا ہے، تو بہت پریشان ہو جاتی، کوئی آتا کیوں نہیں ہے؟ بس اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ گھر چلی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی گھر جاتی ہے، گھر جا کے بھی دیکھتی ہے اس کو گھر اپنا فیروز کے گھر لے کے جانے کی بجائے اس کا بھائی اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کہتی بھائی مجھے میرے گھر تو لے کے چلے نا، آپ مجھے اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ نہیں بیٹا ہمارے گھر چلو، تم آپ کو ہمارے گھر میں ہی جانا لے کے، ابھی جب وہ تمہارا شوہر گھر آ جائے گا پھر چلی جانا۔ اب جب 8-9 دن گزر جاتے ہیں نا، تو وہ دیکھتی ہے کہ عذرا کا اس کے ساتھ رویہ نارمل سا ہوتا ہے، اچھی طرح بلاتی نہیں ہے یہ وہ، اور عذرا کو بھی دیکھتی ہے کہ وہ بھی ماں بننے والی تھی۔ ارے بھائی آپ کے گھر میں کیا ہوا؟ تو اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ میرے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوا تھا لیکن مردہ۔ اور عذرا یہ سن کے رونا شروع کر دیتی ہے، کہتی کوئی بات نہیں بھابھی، یہ بھی آپ کے بچہ ہے۔ تو اس کی بھابھی جو کہتی ہے نا خوش ہوتی ہے، ہاں یہ بھی میرا ہی بچہ ہے۔ اب وہ بچے میں لگ جاتی ہے، روز اس کو کہتی ہے کہ مجھے فیروز کے پاس لے کے چلے، مجھے اس میں ہاسپٹل میں دیکھنا تو چاہیے نا۔ تو اس کا بھائی اس کو بس یہی کہتا ہے ریسٹ کرو۔ اب جب 10-15 دن گزر جاتے ہیں نا، تو اس کو جو عائشہ کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ بھائی آپ بتاتے کیوں نہیں ہے مجھے جانا ہے؟ کہتا ہے کن کے پاس جاؤ گی؟ قبر کی مٹیوں کے پاس جانا ہے تم نے؟ کہتے کیا مطلب؟ کہتے جس کار میں تم جا رہی تھی وہاں پہ بم دھماکہ ہوا تھا آس پاس، جس کی وجہ سے تم لوگوں کی گاڑی کے بھی شیشے ٹوٹے اور تم لوگوں کی گاڑی تک بھی اثر آیا تھا، تمہیں فیروز نے کور کر دیا تھا، اس لیے تم بچ گئی۔ اب نہ اماں زندہ ہے، نہ ابا زندہ ہے، اور نہ ہی تمہارا شوہر زندہ ہے، تینوں مر چکے ہیں۔ میں جو 3 دن غائب تھا، تم 3 دن تک خود بھی ہوش رکھا گیا تھا کہ تم ہوش میں آ کے سب کا پوچھو گی۔ وہ سب کے سب گاؤں میں ان کی قبر ہے۔ وہ بہت روتی ہے کہ مجھے ان کے پاس لے کے چلو، اتنا روتی ہے کہ میں کیا منوس ہوں کہ سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس کا بھائی کہتا میں ہوں نا، اور تمہارا بچہ بھی تو ہے نا؟ تو کہتی ہاں میرا بچہ تو ہے نا۔ پھر وہ گاؤں جاتی ہے، گاؤں میں جا کے دیکھتی ہے کہ اس کی چچی کا رویہ جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کو کہتی تھی منحوس اور ڈائنی تھی نا، میرے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ وہ وہاں سے پھر قبروں میں دیکھ تو کھا کے نا کوئی دکھی دل سے واپس آ جاتی ہے۔ وہیں پہ اس کا بھائی کہتا ہے شہر ہی چلو، یہاں پہ گاؤں میں رہ کے کیا کرو گی؟ لے آتا ہے، آ جاتی ہے بچے کے ساتھ لگ کے نا بھول جاتی ہے اس غم کو کہ میرا شوہر، آہستہ آہستہ بھولنے کی کوشش کرتی ہے، میرا شوہر چھوڑ کے چلا گیا، ماں باپ نہیں ہے۔
تو ایسے ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. اب جب بچہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے تو عذرا کے گھر میں ابھی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہوتی. وہ اس سے اچھے سے بات نہیں کرتی, مطلب بس اس کو بڑا گھور گھار کے دیکھتی رہتی ہر وقت, اور یہی کہتی ہے کہ منوس ہے, سارا خاندان کھا گئی ہے یہ وہ. تو وہ چپ رہتی ہے, بس بچے کے ساتھ لگی رہتی ہے. پھر ساتھ میں ایک ہمسائی ہوتی ہے, ان کے گھر میں آتی, کہتی بڑی ہمت ہے تمہاری اس جیسی کو اپنے گھر رکھا ہوا. کہتی کیا کروں, کہتی اپنا بچہ اس سے لے گی, نہیں لیتی. کہتی کیا کروں, اگر لگوں گی تو اس کا بھائی مجھے طلاق دے دے گا. تو عائشہ یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے, ان کا. پھر وہ اس سے عذرا سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ مجھے یہ کس کا بچہ ہے. عذرا کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, تمہارا بچہ مر چکا سا, اور میرا بچہ تمہارے بھائی نے نا تمہاری گود میں ڈال دیا یہ کہہ کے کہ تمہارا ہے. عائشہ یہ سن کے بڑی پریشان ہو جاتی ہے, رونا شروع کر دیتی ہے, اور بچہ لا کے نا جب کوئی سال کا ہوتا ہے اس کی گود میں ڈال دیتی ہے کہ لے لو تمہارا بچہ ہے, تم رکھو, مجھے نہیں لینا. اس کا بھائی واپس آتا ہے, اس کے بھائی کو پتہ چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی نے اس کو کچھ کہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بچہ دے گئی ہے. لیکن وہ کہتی بھائی آپ اس کو کچھ مت کہیں, یہ آپ کا بچہ ہے, آپ خوش رہیں بچے کے ساتھ. تو اس کا بھائی کہتا پھر بھی تم اس کو دیکھ سکتی ہو, سنبھال سکتی ہو, کوئی بات نہیں تمہارا بھی ہے. کہتی ٹھیک ہے. لیکن جب اس کا بھائی کام پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کا بھائی ڈاکٹر ہے, کلینک چلا جاتا ہے, تو اس کی بھابھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, اس کو منحوس کہتی ہے, کافی ایسی باتیں سناتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی ہے کہ میں کیا کروں, بچے سے دور رہنا شروع کر دیتی ہے. پھر اپنے بھائی کو کہتی ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں. اس کا بھائی کہتا پڑھنا چاہتی ہو, چلو اچھی بات ہے, فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تم پڑھ ہی لو. میٹرک کرتی ہے, میٹرک کے بعد کوئی ایک اور کورس ہوتا ہے وہ کرتی ہے, کسی قریبی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ اتنے عرصے کے دوران اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عذرا اس سے اتنا برا سلوک کرتی ہے, اس کو کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, خود اس کی جانوروں کی طرح اس کے آگے کھانا پھینکتی ہے کہ کھا لو, کبھی کچن میں گھسنے نہیں دیتی, منحوس ہو تم, میرے گھر کو خراب کر دو گی. تو یہ چپ چاپ برداشت کرتی ہے, اور ساتھ میں یہ سوچتی ہے کہ میں کتنے ناز و نم میں پلی تھی, میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی, اور اب میں اس گھر میں تیسرے درجے کی زندگی گزار رہی ہوں. اسی طرح سے اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہوتی ہے. تو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ عذرا کے نا ادھر گاؤں میں جانا ہوتا ہے, عذرا نے, وہ وہاں چلی جاتی ہے, بچے کو بھی ساتھ لے جاتی ہے, وہاں جاتی ہے, وہاں جا کے بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے. یہ ادھر اپنی پڑھائیوں میں مصروف ہوتی ہے, اس کو بتایا ہی نہیں جاتا. جب اس کا بھائی آتا ہے تو عذرا واپس آتے ہیں 3-4 دن بعد, تو کہتی منا کہاں ہے, اس کو ساتھ نہیں لائے. اچھا تم سے چھین لیا تھا نا عذرا نے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی چھین لیا. تو وہ اتنا روتی ہے کہ وہ بچہ مر گیا. تو عذرا اس بات کا بھی الزام اسی پر دیتی ہے, دیکھا منوسی میرے بچے کی بھی جان لے گئی. تو پھر اس کا بھائی بولتا ہے تم سنبھال نہیں سکی بچہ, اس نے سال سنبھالا, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوا, جیسے تم نے سنبھالنا شروع کر دیا بچہ مار دیا. اب یہاں پہ عذرا چپ ہو جاتی, کہتی کچھ نہیں ہے. اب یہ اپنے آپ کو اپنی نا اسٹڈی میں مصروف کر لیتی ہے, اسٹڈی کرتی کرتی بی اے کرتی ہے, پھر بی ایڈ کی ڈگری لیتی ہے. تو اس کا بھائی اس کو ایک کالج میں لیکچرر مطلب بنوا دیتا ہے. ایسے اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, اور ابھی عذرا کے گھر میں نا کوئی اولاد بھی نہیں ہونے والی ہوئی ہوتی. آتے جاتے بس اس کو تانے دیتی ہے کہ یہ منحوس ہے, اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. پھر عذرا کے گھر میں کافی سالوں بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا, تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اور دیکھنے بھی نہیں دیتی. یہ خود بھی ڈر کے دور رہتی ہے کہ نہ ہی میں جاؤں پاس, یہ پھر باتیں سنائے گی اور میری وجہ سے میرے بھائی کا گھر خراب ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. اب ایسے وقت گزرتا جاتا ہے, یہ اپنی پڑھائی ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے. تو ایک دن جو ہوتی ہے نا, عذرا کہتی ہے اس منحوس کو گھر سے نکالنا نہیں ہے. تو اس کا بھائی کہتا ہے کیا بکواس ہے یہ, تو شادی کر دو نا, اس کی شادی کرو, جان چھڑاؤ, تمہارا جو دوست ایک جس کی بیوی مری ہے پچھلے دنوں, اس سے شادی کر دو. تو اس کا بھائی جو ہے نا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے. اچھا چلو تم بات کر کے دیکھو اسے. تو وہ عائشہ کے پاس آتی ہے, اس سے بات کرتی ہے عذرا کہ تمہاری شادی ہم کر رہے ہیں. عائشہ یہاں پہ سٹینڈ لیتی ہے کہ نہیں مجھے شادی نہیں کرتی. کہتی کر ہی لو, وہ یاد نہیں فقیر نے کیا کہا تھا, تمہاری 3 شادی کی لکیریں ہیں, تو ہو سکتا ہے اب ہماری جان چھوڑ دو. یہ وہ کافی باتیں اس کی بے عزت کرتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں کرنی میں نے شادی. پھر اپنے بھائی کو بھی کہتی ہے کہ اگر نہیں مجھے سنبھال سکتے تو بتا دو, میں چلی جاؤں گی تمہارے گھر سے, لیکن مجھے شادی نہیں کرنی. تو اس کا بھائی چپ ہو جاتا ہے, کہتا نہیں چلو ٹھیک ہے, آج کے بعد تم سے شادی کی بات کوئی نہیں کرے گا. عذرا اس کو پھر باتیں سناتی ہے, منحوس ہو کیا بڑھاپے میں جا کے تیسری شادی کرنی ہے, فقیرنی کی بات یاد رکھو جس نے کہا تھا کہ تمہاری 3 شادیوں کی لکیریں ہیں, تو ہوگی تو ضروری نا. کہتی میری ایک ہی شادی ہوئی ہے. کہتی کیوں, ایاز کے نام کی مہندی تک تو ہو گئی تھی نا, تو 2 تو تم بھگتا ہی چکی ہو, اب تیسری ہی کرنی ہے نا. تو یہ خود بھی سوچی پڑ جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا میرا ایک بچہ مر جائے گا, اور ایک بچے کی اس کو سمجھ نہیں آئی تھی, تو کیا سچ میں میری زندگی میں کوئی تیسرا آئے گا. لیکن کہتی نہیں میں شادی نہیں کروں گی. اب وہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہتی ہے, گھر سے کھانا کھانا بند کر دیتی ہے, صبح کو دودھ اور ایپل کھا کے چلی جاتی ہے, اور سب کچھ اپنے کمرے میں رکھنا شروع کر دیتی ہے.
گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے بھائی کو شاید نظر بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن چپ رہتا ہے. تو اب اس کے بھائی کی شفٹنگ دوسرے ہاسپٹل میں ہو جاتی ہے, ساتھ میں گھر بھی نیا ملتا ہے. وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, جس کی بیوی اور بچی ہوتی ہے. وہ جو ہوتی ہے نا, وہ ہمسائی اچھی ہوتی ہے, وہ اس سے اچھے سے بات کرتی ہے. عذرا کہتی ہے اس سے اچھے سے بات نہ کرو, یہ بڑی منحوس ہے, جس سے بھی اچھے سے بات کرتی ہے سب کچھ کام خراب ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہوتی ہے نا, اس کا نام رابعہ ہوتا ہے, وہ چپ ہو جاتی ہے. اب عذرا ایک ہفتے کے لیے نا گاؤں جاتی ہے کسی بات کے لیے. اب وہ جو ساتھ میں ہمسائے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا دھیان رکھتے ہیں. عائشہ کو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے, تو ایک دن وہ عائشہ سے آ کے باتیں کرتی ہے. اب اس عورت کی نا ایک بچی ہوتی ہے چھوٹی سی, 1 سال کی, زرتاشا نام کی. تو اس کی بچی کو دیکھ کے نا اس کا بہت دل کرتا ہے میں پکڑوں. تو اس کو کہتی میں آپ کی بیٹی کو پکڑ سکتی ہوں؟ کہتی ہاں ہاں کوئی کیوں نہیں, پکڑ لو, کھیلو اس کے ساتھ. تو بچی کو گلے لگاتی, بہت خوش ہوتی ہے اور رونا شروع کر دیتی. کہتی ایسا کیا ہوا ہے کہ تم رو رہی ہو؟ کہ تمہاری زندگی کے بارے میں مجھے سب کچھ پتہ چلا تو ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, تمہارا کیا قصور تھا کہ اگر تمہارا بچہ نہیں رہا یا تمہارا شوہر مر گیا یا پہلا شادی سے پہلے مر گیا تو یہ تو کوئی غلط بات ہے نا. وہ بہت اچھے خیالات کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کی عائشہ کی اور اس کی ربیہ کی نا 1 ہفتے میں دوستی ہو جاتی ہے. اب جب اس کی بھابھی 1 ہفتے بعد واپس آتی ہے, وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے ہمسائی کو, یہ بہت منحوس ہے, اس کے ساتھ نہ ہی گزرو ورنہ تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی. رابعہ اس کے ساتھ ایسے ہی دوستانہ رکھتی ہے اور اس کو اچھی دوست کی طرح رکھتی ہے. اور رابعہ کا جو ہسبینڈ بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کو بہن کی طرح مانتا ہے. اب ایسے اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, کوئی 5-6 ماہ پھر گزر جاتے ہیں. تو رابعہ کا تعلق پیچھے نا پشاور اور پنڈی والی سائڈ سے ہوتا ہے. وہ اس کو کہتی ہے ہمارے خاندان میں نا شادی ہے تو تم ہمارے ساتھ چلو. عائشہ کو کہتی ہے کچھ دن تمہارا بھی یہاں پہ دھیان پڑ جائے گا, یہیں پہ رہتی ہو ساری زندگی, کیا یہیں گزار دینی ہے؟ لیکن عائشہ جو ہے نا منع کر دیتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا. تو اس کی بھائی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو ساتھ جانے دیں, یہ خوش رہے گی. بھائی اس کا پہلے تو چپ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی مرضی کے خلاف بھیجوں گا تو یہ کچھ اور نہ سمجھ لے. تو عذرا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو عذرا کہتی ہاں اس منحوس کی ساری باتیں سنو, یہ وہ. پہلی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے سنتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے نا عذرا کے سامنے کچھ بول ہی نہیں رہا, ورنہ پہلے اس کو یہی لگتا تھا کہ اس کے بھائی کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, تو وہ بتا نہیں پاتی. پھر اس کو افسوس ہوتا ہے. پھر جب اس کا بھائی اس کو جانے کے لیے کہتا ہے نا تو وہ مان جاتی ہے, ٹھیک ہے بھائی میں چلی جاتی ہوں کچھ دن کے لیے شادی پہ. اب یہ چپ چاپ وہاں پہ آ جاتی ہے شادی کے لیے. وہاں پہ ٹرین کے سفر پہ کافی تھک جاتی ہے. تو اس کو رابعہ کہتی کیا تھک گئی ہو؟ کہتی ہاں تھک گئی ہوں, اتنا لمبا سفر کافی دیر بعد کیا ہے نا. تو رابعہ کا تعلق جو ہے نا پشاور اور پنڈی والی سائڈ سے نا کسی گاؤں سے ہوتا ہے جس کا نام سانگلا کے کچھ اس کر کے ہوتا ہے. وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آگے اس کا ایک دیور ہوتا ہے جو ان کو لینے آتا ہے. تو وہ جب عائشہ کو دیکھتا ہے نا تو وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ یہ بھابھی آپ کی اتنی ینگ دوست. کہتی نہیں ینگ تو نہیں ہے, کافی ایج کی ہیں, لیکن یہ کہ یہ خوبصورت اور اسمارٹ ہے نا, اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں تو اس لیے ایسی ہیں. تو اس کا جو دیور ہوتا ہے وہ اسے اچھے سے بات کرتا ہے. گھر کے آگے پھر سفر ہوتا ہے گاڑی کا, تو وہ تھک جاتی, کہتی اور بھی سفر ہے؟ کہتے ہاں گاؤں تک جانے کا تو سفر ہے. پھر وہ اس کو راستے میں جاتے ہوئے سارا اپنے نا گاؤں کے بارے میں ہسٹری بتاتا ہے, یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے. تو اس دوران نا سفر کٹ جاتا ہے. پھر جب گاؤں شروع ہوتا ہے تو گاؤں کے کچے گھر نظر آتے ہیں. تو اس کو ایسا کہتا ہے ہاں گاؤں کے گھر کچے ہیں لیکن سہولتیں ہمارے پاس ساری کی ساری ہیں, کیونکہ لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ یہاں پہ ایسے رہا جائے. رابعہ بھی کہتی ہے بس کرو, بیچاری کا بہت دماغ کھا لیا تم نے. پھر وہ رابعہ کے گھر جا کے ٹھہرتی ہے, رابعہ کی فیملی سے ملتی ہے, سارے اچھے سے ملتے ہیں, اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں. تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ غیر ہو کے مجھ سے اچھے سے بات کرتی ہیں, اور میری سگی بھابھی مجھ سے اتنا برا بیہیویئر رکھتی ہے جیسے میں کوئی تیسرے درجے کی شہری ہوں. اب ایسے ہی جہاں دیکھتی ہے وہاں پہ ایک عورت کو دیکھتی ہے جو تندور پہ کیلی روٹیاں لگا رہی تھی. وہ سمجھتی ہے شاید ملازمہ ہی ہوگی, لیکن وہ عورت جو ہوتی ہے نا اس کے پاس آ کے اچھے سے بات کرتی ہے تو بڑی حیران ہوتی ہے. تو یہاں پہ رابعہ کہتی ہے کہ یہ میری کزن ہے, پھوپھی زاد ہے, بیچاری بیوہ ہے, تو بس ایسے ہی کام کرتی رہتی ہے ہر وقت شادی بیاہ کے گھروں میں. کہتی کیوں اس کا اپنا گھر بار نہیں؟ کہتی بیوہ ہے نا, بچہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا ایک, بس تو اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے بھائی کے گھر میں ایز اے بیوہ. تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے حالات بھی میرے جیسے ہیں. پھر ایسے شادی کے فنکشن شروع ہوتے ہیں. اسی دوران یہ اس سے پھر 1-2 بار رقیہ نامی جو عورت ہوتی ہے نا جس کا ذکر ہوتا ہے اس سے پھر ملتی ہے. تو وہ اسے کہتی ہے ابا جی آپ مجھے بڑی اچھی لگی ہیں کیونکہ آپ کے حالات بھی میرے جیسے ہیں. کہتی ہاں ہمارے حالات تو ایک جیسے ہیں, لیکن تمہارا بیٹا تو تمہارے پاس ہے, میرا تو میرے پاس ہے بھی نہیں. کہتی کیا فائدہ ایسے بیٹے کا, میرا بیٹا میرے کسی کام کا نہیں. کہتی کیا مطلب؟ کہتی میری اچھی خاصی جائیداد تھی, بڑے امیر شوہر سے شادی ہوئی تھی,
لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا جو تھا میرا سوتیلا، اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا جیسے ہی میرا شوہر مرا۔ اب میرا بیٹا 15-16 سال کا ہے، پڑھتا تھا، پڑھتا بھی نہیں، آوارہ گردی کرتا ہے۔ تو مجھے لگا ایک دن میرے حالات سدھر جائیں گے، لیکن سدھرتا نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت غلط بات ہے، تمہارے بیٹے کو اپنی ماں کے حالات تو دیکھنے چاہیے۔ یہاں پہ عائشہ اس کا کافی احساس کرتی ہے، تو وہ عائشہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر اب اس کے دیور کا نا تھوڑا جھکاؤ جو ہوتا ہے نا رابعہ کا، اس کی طرف ہوتا ہے، تو وہ باتوں باتوں میں اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، تو یہ وہ تو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو وہ اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی بھابھی یہ کہتی ہے کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، یہ بات بھی یاد رکھو۔ تو یہاں پہ آ کے اس کا دیور چپ ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان سے بھی شادی کر لیتا ہوں، تو خاص ساتھ میں دوسری شادی کر لوں گا بچوں کے لیے۔ تو عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے نا تو اس کو کافی برا لگتا ہے کہ کیا میری زندگی ایسے ہی گزرنے والی ہے۔ تو اسی طرح پریشانی میں نکل کے نا یہ اس کی جو کزن ہوتی ہے نا رقیہ، اس کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ وہاں جاتی، جا کے دیکھتی ہے اس کے ساتھ اس کی بھابھی کا رویہ بھی بڑا اچھا نہیں ہوتا۔ بھابھی کو دیکھتی ہے زیادہ عمر کی ہے، بھائی کم ایج کا ہے، تو اس کی بہن رقیہ کو کہتی ہے کہ تمہارے بھائی نے ایسی بے جوڑ شادی کی ہوئی۔ کہتی ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی بڑی مرد کے عمر سے شادی ہو جاتی ہے اور کبھی چھوٹے عمر کے مرد سے، ایسی ہی شادیاں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ کہتی تم اپنی جائیداد حاصل کیوں نہیں کرتی، یہاں پہ کیوں ایسے تیسرے درجے کی زندگی گزار رہی ہو، تمہارا بیٹا ہے، کوشش کرو۔ کہتی بھائی کو کہا تھا، بھائی نے ایک بار کہا تھا کہ تمہارا بیٹا ہے سامنے، اس کو کہو وہ تمہاری جائیداد لے لے۔ تو تب سے جب سے میرے بیٹے کو یہ پتہ چلا ہے، اس نے بھی سب کچھ پکڑ کے بندوق پکڑ کے گھومتا رہتا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں گا اور اس سے ساری جائیداد جو ہے نا حاصل کر لوں گا۔ اب میں پریشان رہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ تو یہ پارٹ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، کیونکہ کہانی ابھی بھی کافی لمبی ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔